صوبہ لوگر اور چورک کے ضلع میں امریکی اور افغانی فوجی اپنی چھوٹی چھاؤنی سے اس لیے گشت کے لیے باہر نکلتے ہیں تاکہ وہ مقامی لوگوں سے مل سکیں۔ ہم باہر کی طرف نکلتے ہیں اور ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں تاکہ ہم سماجی طور پر سرگرم رہیں، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ جتنی مقامی لوگوں کی مدد ہو سکے ہم کرتے رہیں۔ افغانی قومی فوج کی قیادت میں ہونے والی اس گشت کے دوران ہم جتنے مقامی لوگوں سے بات کر سکتے ہیں ان سے گفت و شنید میں حصہ لیتے ہیں تاکہ ان لوگوں کی ضروریات اور پریشانیوں کے بارے میں جان سکیں۔ ہم قصبوں کے بارے میں مختلف بزرگوں، مولویوں اور شورا کے ارکان سے پریشانیوں کا اندازہ لگانے کے لیے ان کے ساتھ بات چیت میں حصہ لیتے ہیں۔ جو ہی یہ فوجی ضلع کے بازار تک پہنچتے ہیں تو وہ چند مقامی لوگوں کو امونیم نائٹریٹ کی مقدار والی کھاد بیچتے دیکھتے ہیں، اور چونکہ یہ کھاد گھریلو ساختہ بم بنانے کے لیے استعمال کی جا سکتی ہے، افغانی حکومت نے اس کو افغانستان میں قانونی طور پر ممنوع کر دیا ہے۔ انہی کھاد کے فروخت کرنے والے چند دکاندار ملے اور افغانی کمانڈر نے انہیں خبردار کرتے ہوئے انہیں اس کھاد کو اپنی دکان سے ہٹانے کے لیے 7 دن کا عرصہ دیا۔ انہی اسی دورانیے میں متعدد دکانوں پر طالبان کے آویزاں کیے ہوئے خطوط ملے جو کہ وہاں پر گزشتہ رات کو آویزاں کیے گئے تھے۔ ان کو رات کے خطوط کے نام سے جانا جاتا ہے اور طالبان یہ ہر بار لوگوں کو ڈرانے دھمکانے کے لیے اپناتے ہیں۔ ان پر طالبان نے ان مقامی لوگوں کے لیے 7 دھمکیاں درج کی تھیں جو کہ افغانی حکومت یا ISAF فورسز کی مدد کریں گے۔ ان خطوط پر دھمکی بھی دی گئی تھی کہ اگر کسی نے خود ساختہ بموں کو سڑک میں چھپانے والے اشخاص کی شناخت کی تو ہم اسے مار ڈالیں گے۔ لیفٹیننٹ میٹ شوبھا نے مقامی لوگوں سے پوچھا کہ وہ ان خطوط کو دیواروں سے کیوں چپکا رہنے دیتے ہیں۔ واضح طور پر بازار میں کافی خطوط آویزاں کیے گئے ہیں۔ میں صرف یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ان خطوط کو یہاں کس نے آویزاں کیے، آپ لوگ انہیں ہٹا کیوں نہیں دیتے؟ جب مقامی لوگوں نے جواب نہیں دیا تو لیفٹیننٹ شوبھا نے دکانداروں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ ان خطوط کو دیواروں سے کس نے چپکایا تھا۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر حکومت آپ کی امداد کے لیے منصوبہ بندی کر رہی ہے تو پھر آپ طالبان کی طرف سے اس طرح کے پیغامات اپنے بازاروں میں کیوں لگے رہنے دیتے ہیں؟ کیا طالبان بھی آپ کے لیے اس طرح کی منصوبہ بندی کر رہے ہیں؟ انہیں کوئی جواب نہیں ملتا۔ میری کوششوں کے باوجود مجھے مقامی لوگوں سے رات کے خطوط کے متعلق کوئی جواب نہیں ملتا، کیونکہ یہ لوگ طالبان سے اتنا خوفزدہ ہو چکے ہیں کہ ان کے متعلق بات بھی کرنے سے گریز کرتے ہیں۔ ان ڈرا دینے والی تدبیروں سے بھگتنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ جب افغان اور ISAF کی فوجیں علاقے سے چلی جاتی ہیں تو طالبان یہاں ڈراوے کے لیے دوبارہ نمودار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ گشت چھاؤنی کی طرف لوٹ رہا ہوتا ہے تو طالبان نے دستی بم گشتی گروہ کی طرف پھینکا۔ افغان اور ISAF کی فورسز کا اس ماحول میں رہنا اور کام کرنا مشکلات سے خالی نہیں، لیکن انہیں یہ امید ہے کہ مقامی لوگ افغانی حکومت کے ساتھ کام کرنے میں اپنے مفاد کو سمجھ جائیں گے اور طالبان کی مہم کو مسترد کر دیں گے، لیکن آج کے گشتے لگتا ہے کہ فی الحال یہ وقت ابھی دور ہے۔ جاش فورچن نیٹو چینل اور لوگر افغانستان سے آپ سے منتخب ہیں۔